السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مولانا محمد سعد صاحب کو ایک خط لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر مکرم جناب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ بندے کا آپ سے جو تعلق ہے، اس کی بنا پر وقتاً فوقتاً آپ سے مختلف مسائل پر مکاتبت کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ مکتوب ارسال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بعض دوستوں نے آپ کی کچھ تقریریں صوتی شکل میں بھی اور تحریری شکل میں بھی بھیجی ہے، جن میں جناب نے میری طرف یہ بات منسوخ فرمائی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ بات آپ کے متعدد بیانات میں فرمائی گئی ہے، اور پھر ارشادات اکابر کے نام سے 27 تا 30 جنوری 2024 کے سہمائی جوڑ کے موقع پر آپ کے ایک بیان کو شائع بھی کیا گیا۔ اس میں یہ الفاظ شائع ہوئے ہیں: حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ عمر کے ساتھ، صحت کے ساتھ ان کا سایہ تار دیر قائم رہے۔ انہوں نے تو بہت اچھی بات کہہ دی کہ کیوں خواہ جھگڑ رہے ہو، کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک اجتماعی، ایک انفرادی، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین انفرادی دعوت ہے کہ ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے۔ مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ دعوت انفرادی دعوت ہر فرد کے ذمہ فرض عین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی وجہ سے جو حدیث یہاں پر درج ہے، مفتی تقی عثمانی مد ظلہ فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ انہوں نے بات صاف کر دی کہ دعوت فرض کفایہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر مومن کے ذمہ انفرادی دعوت دینا ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ پھر آپ کے متعدد بیانات میں اس کی جو تشریح فرمائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض عین ہے کہ وہ ہر مسلمان کو خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور بعض بیانات میں اس کے لیے گشت کے طریقے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کے مندرجہ ذیل اقتصابات میں سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے عرض کیا انفرادی دعوت دینا، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عام صحابہ کا معمول تھا۔ عام صحابہ کا معمول تھا ایک ایک کو لے کر بیٹھنا، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، ایک ایک کو لے کر بیٹھنا۔ اجتماعی دعوت اعزازی چیز ہے، انفرادی دعوت دینا یہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ انفرادی دعوت جو غیبی مدد ہے انفرادی دعوت پر آئی ہیں، وہ اجتماعی بیان پر نہیں ملے گی، وہ اجتماعی بیان پر نہیں ملے گی، بلکہ حضرت فرماتے تھے تمہارے اجتماعی بیان مؤثر اور تمہاری بات کو لوگ قبول ہی اس وقت کریں گے جب تم انفرادی دعوت دینے کے بعد اجتماعی بات کرو گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں گشت کے بعد بیان ہے، انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنے ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے، وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ میں اپنی ذات سے امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت کے فرض ہونے کی بات غالباً بندے کے اصلاحی خطبہ سے نقل فرمائی ہے، جس کا حوالہ ارشادات اکابر نامی رسالے میں موجود ہے، لیکن اس میں بندے نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، ان کے گھروں پر، ان کے دکانوں پر
جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں، یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ بندے کی اسی کتاب میں انفرادی دعوت کا واضح مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا حاصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں مذکور ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعیته، یہ آخر تک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس انفرادی دعوت کو فرض عین کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیز اگر کسی شخص یا اشخاص کو اپنے سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ حدیث معروف میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر شخص پر یہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے گھر گھر جا کر اسے دعوت دے، جیسا کہ آپ کے مذکورہ بیانات کا تاثر بن رہا ہے۔ یوں بھی اگر خاص عمل کو فرض عین قرار دیا جائے تو اول تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے، اور موجودہ دور میں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محقق مفتی حضرات کوئی فتویٰ دے۔ عام وعظ و تقریر میں کسی چیز کو فرض عین قرار دینا کسی طرح بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ دوسرے، شریعت جس عمل کو فرض عین قرار دیتی ہے اس کی حدود بھی متعین کرتی ہے کہ کس حد پر جا کر وہ فرض عین ادا ہو جاتا ہے۔ نماز فرض عین ہے تو یہ بھی متعین کر دیا گیا کہ ہر روز 5 دفعہ پڑھنے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض عین ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ رمضان کے مہینے روزہ رکھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو بتایا گیا کہ 40واں حصہ دینے سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حج فرض ہے تو بتایا گیا کہ عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کر لینے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کے پاس گھر گھر جا کر یا گشت لگا کر دعوت دینا فرض عین ہے تو اس کی حد اور مقدار کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو دعوت دینے سے فرض ادا ہوگا؟ کتنی مرتبہ گشت کرنے سے ذمہ داری پوری ہوگی؟ سال میں کتنی مرتبہ، مہینے میں کتنی مرتبہ، ہفتے میں کتنی مرتبہ، اور کتنی دیر کے لیے یہ اعمال انجام دینے سے فریضہ ساقط ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہ آپ نے مقرر کی ہے نہ کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس کو فرض عین قرار دینا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت بحیثیت مجموعی بہت قابل تعریف کام کر رہی ہیں، اور اس میں کام کرنے کی ترغیب دینا بہت مفید ہے۔ ہم خود بھی بفضلہ تعالی مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس خاص مروجہ طریقے کو فرض عین قرار دیا جائے؟ افسوس ہے کہ جماعت کے مختلف واعظین کی طرف سے اس مسئلے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، اور اس پر اکابر علماء کی طرف سے کئی بار جماعت کے اکابر کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، لیکن آئے دن اس قسم کی تجاوز کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک فرقہ بن کر رہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو صراحتاً فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ اس قسم کے عمومی بیانات کی اطلاع مجھے بکثرت ملتی رہتی ہے، اور اپنے بعض تحریروں یا تقریروں میں بندے نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن اب جب کہ یہ بات میری طرف نامکمل بلکہ غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے اور شائع بھی ہو گئی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس نسبت کی واضح الفاظ میں تردید کر کے صورتحال واضح کروں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بندہ آپ کے متعدد بیانات و ارشادات کے بارے میں آپ سے تحریری طور پر معروضات پیش کرتا رہا ہے، لیکن ان تحریروں کو پہلے میں نے کبھی شائع نہیں کیا، کیونکہ مقصود برادرانہ نصیحت تھی، اور ان میں سے بعض باتوں سے آپ نے رجوع کا اعلان بھی فرمایا، لیکن چونکہ میری طرف انفرادی دعوت کے بارے میں ایک بات کی وہ تشریح کی گئی ہے جو میری مراد نہیں تھی، اور وہ فعل بھی چکی ہے، اس لیے میں اپنا یہ خط ان صاحب کو بھیج رہا ہوں جنہوں نے بندے سے اس بارے میں سوال کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ مکمل خط ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔